ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد۔ کیا؟ نیک اولاد۔ نیک اولاد یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس کی نیک اولاد ہوگی تو جو اولاد نیک ہوگی ظاہر سی بات ہے وہ نماز پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے نماز پڑھے گا، اور جب وہ نماز پڑھے گا تو وہ خود کے لیے بھی دعا کرے گا۔ اور وہ کون سی اولاد ہوگی جو خود کے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے نہ کرے؟ بھئی یہ تو نافرمان اولاد ہوگی نا، جو خود کے لیے دعا کر رہی ہے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے نہیں کر رہی ہے۔ تو نیک اولاد، اور نیک اولاد بنتی کیسے ہے؟ اچھی تربیت دینے سے۔ کیا؟ اچھی تربیت دینے سے، دین سکھانے سے۔ لیکن آج کل کے ماں باپوں کو نہ جانے کیا ہو گیا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اگر علم دین حاصل کر رہا ہو اور اسکول پڑھ رہا ہو تو اپنی اولاد کو وہ اسکول کے اوپر زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا معاملہ ہو کہ دوپہر میں مدرسے بھی بھیجنا ہے، اسکول بھی بھیجنا ہے، ٹیوشن بھی بھیجنا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ آپ بتائیے کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ سنائی نہیں آ رہی میرے کو۔ کہاں بھیجیں گے؟ اسکول بھیجیں گے، ٹیوشن بھیجیں گے۔ ان کو سب سے اچھا آپشن لگتا ہے کہ مدرسے کو ہٹا دیا جائے۔ یہ سب سے آسان بھی آپشن ہے اور سب سے بڑی آپشن ہے کہ مدرسے سے بچے کو ہٹا دیا جائے، دنیا کے اندر لگا دیا جائے۔ کیونکہ آج بھی میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں پڑھنے بچے آتے ہیں تو جن بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے ان کا باپ انہیں کام پر بھیج دے رہا ہے، انہیں وہ ٹیوشن کے لیے لگا دے رہا ہے، انہیں وہ کسی کام کے لیے لگا دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی یہ بچے جب چھوٹے ہیں تو تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم ان کی تربیت کرو۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ اسے کوئی ہنر سکھائے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ تعلیم روک کر کسی ہنر کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور دینی تعلیم روک کر آپ اسے دنیاوی تعلیم کی طرف آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہر ایک ماں باپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ کل قیامت میں تمہارے سے یہ سوال ضرور ہوگا، تمہارے سے پوچھا جائے گا، تمہارے سے ضرور پوچھا جائے گا کہ بتا بھائی، جب تمہارے پاس، جب تمہیں ہم نے موقع دیا تھا تربیت کرنے کا تو تم نے اسے کام پہ لگا دیا۔ اور پھر یہی بچے جب جوان ہوتے ہیں تو والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ والدین کی عزت کیسی کرنی چاہیے، بڑوں سے بات کیسی کرنا چاہیے، ماں باپ سے کیسی بات کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملات رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اگر تم اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو قسم خدا کی ان علم دین ضرور حاصل کروائیں۔ اور یہ افسوس آج آپ کو نہیں ہوگا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، لیکن جس دن وہ جوان ہوں گے وہ تمہیں تانا ضرور ماریں گے کہ میرے باپ، ہم تو نہ سمجھتے لیکن تو سمجھدار تھا نا، ہمیں تو جس طرف لے جاتا تھا ہم اس طرف چلے جاتے تھے، ہماری عمر علم دین سیکھنے کی تھی اور تو نے ہمیں کام پر لگا دیا، ہماری عمر علم دین حاصل کرنے کی تھی، تو نے ہمیں ٹیوشن کی طرف لگا دیا، ہماری عمر علم دین حاصل کرنے کی تھی، دین سیکھنے کی تھی، تو نے ہمیں کسی کام پر دو پیسے کے لیے لگا دیا اور سوچا کہ شاید میرے گھر کے خرچے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن میں تمہارے کو بتا دوں کہ اگر تم لاکھوں روپے کما بھی لوگے تو بھی تمہارے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ آپ یہ نہ سوچو کہ 2000 روپے آ جائیں گے تو تمہارے خرچے پورے ہو جائیں گے، نہ کہ جن کی حوثیں بڑھ جاتی ہیں ان کے لیے لاکھوں روپے بھی کم پڑ جاتا ہے، لاکھوں روپے بھی ان کے لیے کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے خیالات بدل جاتے ہیں، کیونکہ ان کا گزارا سائیکل سے نہیں ہوتا، موٹر سائیکل سے نہیں ہوتا، اب ان کا گزارا کاروں سے ہوگا، اب ان کا گزارا سستے کھانوں سے نہیں ہوتا، اب ان کا گزارا مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ کے اندر اور مہنگی مہنگی ہوٹلوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا، نیک اولاد یہ سب سے بہترین چیز ہے انسان کے لیے۔ کیا؟ سب سے بہترین اولاد یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ماں باپ کے لیے، یاد رکھنا اس بات کو۔ کیا؟ اولاد یہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر تم نے اس کو دین سے ہٹا کر صرف دنیا کی طرف لگا دیا نا تو میرے دوست، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی اولاد لاکھوں روپے کما رہی ہے لیکن آج بھی وہ اپنے خرچے کے لیے ترس رہے ہیں،
اپنے خرچے کے لیے ترس رہے ہیں. اگر ان کے پاس دوا ختم ہو جائے، اس کی اولاد کو توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے دوا کے لیے پیسہ دے دے. اس کے باپ کی اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کے لیے اس کے پاس 10 روپے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اسے پیسہ دے دے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں. یہ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ